اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الذبح والصید، حدیث نمبر 5533، اردو ترجمہ۔ مشق کا استعمال جائز ہے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے عبد الواحد نے بیان کیا، کہا ہم سے امارہ بن قعقاع نے بیان کیا، ان سے ابو زرع بن عمرو بن جریر نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زخمی بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہو گیا ہو، اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخم سے جو خون جاری ہوگا اس کا رنگ تو خون ہی جیسا ہوگا، مگر اس میں مشک جیسی خوشبو ہوگی۔ حدیث نمبر 5534، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید بن عبداللہ نے، ان سے ابو بردہ نے، اور ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اور برے دوست کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی سی ہے۔ جس کے پاس مشک ہے اور تم اس کی محبت میں ہو، وہ اس میں سے یا تمہیں کچھ تحفہ کے طور پر دے گا، یا تم اس سے خرید سکو گے، یا کم از کم تم اس کی عمدہ خوشبو سے تو محظوظ ہو ہی سکو گے۔ اور بھٹی دھونکنے والا یا تمہارے کپڑے بھٹی کی آگ سے جلا دے گا، یا تمہیں اس کے پاس سے ایک ناگوار بدبودار دھواں پہنچے گا۔ حدیث نمبر 5535، اردو ترجمہ۔ خرگوش کا گوشت حلال ہے۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حشام بن زید نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، ہم مرا زہران میں تھے، لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور تھک گئے، پھر میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کے دونوں کولہے، یا راوی نے بیان کیا کہ اس کی دونوں رانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا۔ حدیث نمبر 5536، اردو ترجمہ۔ ساہنہ کھانا جائز ہے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد العزیز بن مسلم نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساہنہ میں خود نہیں کھاتا، لیکن اسے حرام بھی نہیں قرار دیتا۔ حدیث نمبر 5537، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو امامہ بن سہل نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنا ہوا ساہنہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن بعض عورتوں نے کہا کہ آپ جو کھانا دیکھ رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو بتا دوں۔ عورتوں نے کہا یہ ساہنہ ہے یا رسول اللہ، چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ حرام ہے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارے ملک میں نہیں پایا جاتا اس لیے طبیعت اس سے انکار کرتی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کھایا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 5538، اردو ترجمہ۔ جب جمے ہوئے یا پگھلے ہوئے گھی میں چوہا پڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ ہم سے حمیدی نے بیان کیا،
کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک چوہا گھی میں پڑ کر مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوہے کو اور اس کے چاروں طرف سے گھی کو پھینک دو اور باقی گھی کو کھاؤ۔ سفیان سے کہا گیا کہ معمر اس حدیث کو زہری سے بیان کرتے ہیں کہ ان سے سعید بن مسیب اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حدیث زہری سے صرف عبید اللہ سے بیان کرتے سنی ہے کہ ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، ان سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے یہ حدیث ان سے بارہا سنی ہے۔ حدیث نمبر 5539، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہیں یونس نے، انہیں محمد بن عبداللہ شہاب، زہری نے کہ اگر کوئی جانور، چوہا یا کوئی اور جمے ہوئے یا غیر جمے ہوئے گھی یا تیل میں پڑ جائے تو اس کے متعلق کہا کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کے متعلق جو گھی میں مر گیا تھا حکم دیا کہ اسے اور اس کے چاروں طرف سے گھی نکال کر پھینک دیا جائے اور پھر باقی گھی کھایا جائے۔ ہمیں یہ حدیث عبید اللہ بن عبداللہ کی سند سے پہنچی ہے۔ حدیث نمبر 5540، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبداللہ ابن عبداللہ نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چوہے کا حکم پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوہے کو اور اس کے چاروں طرف سے گھی کو پھینک دو، پھر باقی گھی کھا لو۔ حدیث نمبر 5541، اردو ترجمہ۔ جانوروں کے چہروں پر داغ دینا یا نشان کرنا کیسا ہے؟ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، ان سے حنظلہ نے، ان سے سالم نے، ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ وہ چہرے پر نشان لگانے کو ناپسند کرتے تھے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع کیا۔ عبداللہ بن موسیٰ کے ساتھ اس حدیث کو قنیبہ بن سعید نے بھی روایت کیا، کہا ہم کو عمرو بن محمد عنقری نے خبر دی، انہوں نے حنظلہ سے تزبر الصورت کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ حدیث نمبر 5542، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حشام بن زید نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بھائی عبداللہ بن ابی طلحہ نومولود کو لایا تاکہ آپ اس کی تہنیک فرما دیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹوں کے باڑے میں تشریف رکھتے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ ایک بکری کو داغ رہے تھے۔ شعبہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حشام نے کہا کہ اس کے کانوں کو داغ رہے تھے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الذبح و صید کی حدیث نمبر 5533 سے 5542 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔